پھٹی ہوئی جنس پہنا. پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا. ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ. اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے. اور کیا زمانہ آ گیا, آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس, آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا, پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کا کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی سوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ, بہت اچھا. نعرے تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو. کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو, مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی کہتے یار اداکار کی طرح لگ رہا ہے اور لڑکی کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے, تو کیا اس کا فام ہوتا ہے, اس کا کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلاع ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے, اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے. اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی ہے. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہیں جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے ہیں. فکر کرو, پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے, عشق کا دعویٰ غریب نواز سے, عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی. پھٹی ہوئی ننگے بننے والوں, گھٹنوں سے اوپر پر منڈے پہن کر کے سطر کے سامنے سطرے کرنے والوں, عورتوں کے پاؤں کی نظر ڈالنے والوں عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو, فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو, عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو, مولا علی جیسا قائد نہ ہو, امام حسن جیسا قائد نہ ہو, امام حسین جیسا قائد نہ ہو, غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو, طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو, اللہ اکبر, صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اتحاد موجود ہے کہ لوگوں نے خواب میں اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو, ہے کسی مذہب میں کم بسم اللہ کہہ کر مردے کو بہت اچھا. واہ واہ واہ. کسی مذہب میں لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے, جی جلانے والا اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی کم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی, غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی, لسان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں, لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی, ہاں, میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام چیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا, اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں, جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے ہیں اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی, ہاں,
لیکن صدر فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ, شعر کہنا شہریار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ مارے مطالعہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, کہ بخششی پر. بہت اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے, ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی, وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی. ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے, اس کے بارے میں بریلوی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے, تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت میں, جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری, مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے, یا پھر یہ ناظم صاحب, یہ ناطقہ صاحب, یا آصف صاحب, کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو, کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ ہے, اگر میرے نواز کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر, توجہ, کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھتا, میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے, جی. ہم بڑے ہیں, اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم تم نے خرید کر مجھے انمول کرا. اللہ. واہ واہ واہ. یاد ابے جس نے حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں دنیا تیرا. واہ واہ واہ. اس سے دار سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. دور کا, یہ دور بھی سماعت کرے, دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے, مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے, زبان تمہاری ہے. کیا مزے کی بات کرتے ہیں, مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے, لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی
اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نہ وہ رضا وہی نہ وہ بریلی رضا ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا سے اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی میں اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا دینا تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے تھوڑا سا سن غوث پاک کا شان میں کبھی ناراض نہیں اترنا ناراض ہوں گا کوئی میری عادت کی ہوتی ہے لیکن تھوڑا محفل کی عادت ہے سردی کا موسم ہے دیر سے لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کوئی حاجت نہیں تو چاہے ایک بات آپ سے کہوں یار اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جائے